قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب دیا، تم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم لوگ زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب الزام سنا تو کہا کہ ہمارے اوپر جو چوری کا الزام لگایا گیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سرکاری کارندوں کی زبانی جب اپنے اوپر چوری کا عجیب و غریب اور حیرت انگیز الزام لگتے ہوئے سنا تو کہنے لگے، ہم اس سے پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں اور تم ہمارے طور طریق اور عادات اور اطوار سے بخوبی واقف ہو، نیز ہم اپنے ملک و علاقے کے انتہائی معزز لوگ ہیں اور اللہ کے پیغمبر حقیقی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ہم چوری جیسے جرم کا ارتکاب کریں یہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ خلاصہ یہ کہ برادران یوسف نے اپنے اوپر لگنے والے الزام کا انتہائی شد و مت کے ساتھ انکار کیا، جس کے لیے انہوں نے تا قسم کا، لام تاکید کا اور قد یہ بھی تاکید کا، یہ تینوں لفظ تاکیدی استعمال کیے، اور سرکاری کارندے چونکہ ان کی سیرت و اخلاق اور امانت سے واقف تھے اس لیے انہوں نے ان کارندوں کے علم کو اپنی برات کی شہادت کے طور پر پیش کیا۔ تو وما کننا سارقین سے بتانا یہ مقصود ہے کہ تم بخوبی یہ بات جانتے ہو کہ ہم چور نہیں ہیں اور ہم کبھی بھی چوری کی صفت کے ساتھ متصف نہیں رہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ وہ چوری سے بری تھے، اس لیے انتہائی شد و مت کے ساتھ 3 تاکیدی الفاظ کے ذریعے اپنی برات کا اظہار کیا۔ قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين۔ ان لوگوں نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے چوری سے مکرر انکار کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات مانتے ہیں کہ تم چور نہیں ہو، لیکن اگر تلاش کے بعد شاہی پیالہ جو گم ہو گیا ہے وہ تمہارے سامان کے اندر ہی نکل آیا، تمہارے کجاوے کے اندر اگر نکل آیا اور تمہارا جھوٹ ثابت ہو گیا تو پھر تم خود ہی بتاؤ کہ تمہارے قانون اور تمہاری شریعت کے مطابق اس کی سزا کیا ہوگی۔ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ تو ان حضرات نے جواب دیا جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے وہ شخص خود اس کا بدلہ ہے، ہم لوگ زیادتی کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا کہ چوری کا مال جس کے سامان میں نکلے وہ خود ہی اس کی جزا ہے، یعنی چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کو پکڑ کر غلام بنا لیا جائے۔ شریعت یعقوبی میں چور کی یہی سزا تھی کہ اس نے جس کی چوری کی ہے وہ اسے پکڑ کر اپنا غلام بنا لے۔ گویا چوری کیا ہوا مال جس کے سامان میں نکلے اسے غلام بنا لینا ہاتھ کو کاٹنے کے قائم مقام تھا، جو کہ ہماری شریعت میں ہے کہ ہاتھ کو کاٹا جائے گا، لیکن ان کی شریعت میں وہی تھا جس کو انہوں نے بیان کیا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے براہ راست ان کے والد کی شریعت کا حکم معلوم کر کے ان کو اس بات کا پابند بنا دیا کہ چوری کیا ہوا پیالہ جس کے سامان سے نکلے گا اسے وہ ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہوں گے۔ کذالک نجزی الظالمین کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ظالموں یعنی چوروں کو ایسے ہی رسوا کن سزا دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی چوری کا ارتکاب کرے گا اسے بھی چرا لیا جائے گا، یعنی غلام بنا لیا جائے گا۔ ظاہر یہی ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے کلام کا تتمہ ہے، اور بقول بعض یہ کہا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کارندوں کا کلام ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ بذات خود حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے جس سزا کا تذکرہ کیا ہے
ہم بھی چوری کرنے والے کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔